بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کلثوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے جمعہ کے روز پاکستان میں بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 1 روپے 46 پیسے کے اضافے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ اضافہ جولائی 2023 کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے مد میں کیا ہے، جس کا اطلاق ستمبر کے بلوں پر ہوگا۔ یہ اضافہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی جانب سے گزشتہ ہفتے بجلی کے بلوں کی وصولی میں عوام کو ریلیف دینے سے متعلق اعلان کے باوجود نگران حکومت اس ضمن میں کسی لائحہ عمل کا اعلان نہیں کر سکی ہے۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ نے کہا کہ بلوں پر عوام کو ریلیف دینے سے متعلق عالمی مالیاتی ادارے IMF سے بات چیت جاری ہے اور آئندہ چند روز اسی بارے میں اعلان کر دیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے سدباب کے لیے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن پورے ملک میں جاری ہے۔ موجودہ نگران حکومت نے پاکستان میں بجلی کی بڑھتی قیمتوں کی ایک بڑی وجہ بجلی چوری کو قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا اعلان کیا، جس کے بعد بہت سے شہروں میں کارروائیاں بھی کی گئی ہیں۔ گزشتہ دنوں نگران وزیر توانائی محمد علی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ جب تک بجلی کی چوری نہیں رکتی اور بجلی چوروں کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی، تب تک ان افراد کے لیے بجلی کی قیمتیں کم نہیں کی جا سکتی تو باقاعدگی سے اپنے بل ادا کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں بجلی کی سالانہ چوری 50 ارب روپے ماہانہ ہے اور اس چوری کی وجہ سے جو لوگ بل ادا کرتے ہیں انہیں بجلی مہنگی ملتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کہاں اور کتنی چوری ہو رہی ہے اور کیا حکومت کے بجلی چوروں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے باعث بل ادا کرنے والے صارفین کے لیے بجلی سستی ہو جائے گی؟ صوبائی دارالحکومت کراچی میں بجلی کی ترسیل کے ادارے کے الیکٹرک کو چھوڑ کر باقی پاکستان میں بجلی کی ترسیل 10 کمپنیوں جنہیں ڈسکوز کہا جاتا ہے کی مدد سے کی جاتی ہے۔ نگران حکومت کی جانب سے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں ترسیل ہونے والی بجلی کی مجموعی بلنگ سالانہ 3781 ارب روپے ہے، یا سادہ الفاظ میں کہ مجموعی طور پر 3781 ارب روپے مالیت کی بجلی سالانہ سسٹم میں ڈالی جاتی ہے، تاہم اس میں سے 3192 ارب روپے موصول ہوتے ہیں جبکہ 589 ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 5 ڈسکوز بشمول پشاور، حیدرآباد، سکر، کوئٹہ اور قبائلی علاقوں میں سالانہ 733 ارب روپے کی بلنگ ہوتی ہے، مگر 60% نقصان یا چوری کے بعد صرف 489 ارب روپے موصول ہوتے ہیں۔ اس طرح دیگر 5 ڈسکوز بشمول اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، ملتان اور گوجرانوالہ میں 3044 ارب روپے کی بلنگ ہوتی ہے، جبکہ موصول ہونے والی رقم 2944 ارب روپے ہے، جبکہ 100 ارب کی بجلی کی چوری یا نقصان ہو جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں سیکریٹری توانائی نے بجلی چوری کی صورتحال پر آگاہ کرتے ہوئے مثال دیتے ہوئے کہا کہ صوبہ سندھ میں شکارپور میں 82 سے 84% ترسیل ہونے والی بجلی چوری ہو رہی ہے، یعنی اگر حکومت 100 روپے کی بجلی فراہم کر رہی ہے تو اس کے بدلے حکومت کو صرف 16 سے 18 روپے موصول ہو رہے ہیں۔ نگران حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ان ایریاز کی نشاندہی کی ہے جہاں بجلی کی چوری سب سے زیادہ ہے اور اس ضمن میں ایک ایکشن پلان فائنل ہونے کے بعد اس پر عمل درآمد جاری ہے۔ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ اطلاعات کے مطابق گزشتہ 3 روز کے دوران بجلی کی غیر قانونی کنیکشنز منقطع کیے گئے ہیں، جبکہ بجلی چوروں کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ وزیر توانائی کے مطابق جب تک بجلی کی چوری نہیں رکے گی تب تک ان افراد کے لیے بجلی کی قیمتیں کم نہیں کی جا سکتی تو باقاعدگی سے اپنے بل ادا کریں۔ بجلی چوری کے عمل کو روکنے کے لیے کسی خاص وقت کا انتظار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک مسلسل عمل ہونا چاہیے، تبھی اس کے تھوڑے بہت فائدے سامنے آئیں گے۔ 1 یا 2 ماہ کا کریک ڈاؤن اور اس کے بعد خاموشی مسئلے کا حل نہیں ہوگی۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔